یہ جناب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاتون کون ہے، کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہیں، تو آئیے ذرا سا ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، یہ سمینہ ہیں، اور سمینہ سے جو گفتگو جاری تھی اب وہ ان کے گھر کے قریب کے ایک پارک میں ہم آ گئے ہیں اور یہاں ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جاگنگ بھی کیا روزمرہ کا معمول ہے آپ کا؟ ہاں جی اچھا، جی۔ تو اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی کیا جاگنگ کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جاگنگ کی ضرورت، واک کرنے کی ضرورت میرے لیے ہوتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے۔ اچھا جی، اس میں سے آپ وہ دیکھیں جو اس طرف بینچز نظر آ رہے ہیں، جی جی جی، یہاں پہ میں روز شام کو آتی ہوں۔ یہ خوبصورت پارک، یہ پتھریں تک مجھے جانتی ہیں۔ واہ، جی نام سے پکارتی ہیں آپ کو؟ میرے اتنے نام ہیں کہ وہ تو آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں آ کے میں بیٹھتی ہوں، یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں ہاں یہاں پہ میں بیٹھتی ہوں جی آرام جی، سے وہ دکھ رہا ہے، آپ ایز ادھر آئیے، سامنے آئیے جی، اس طرف۔ جی ہاں، اور حسب معمول یہ جگہ اچھی ہے، یہاں رہیے، یہاں رہیے، یہاں رہیے۔ اوکے۔ تو اس اچھا، میں یہ ہے کہ ہمیشہ میرے پاس تو روزانہ وقت 1-1.5 ہوتا ہے گھنٹے کی تو واک میں ہوتی ہے آپ کی؟ جی اچھا 1.5-2 گھنٹے کی واک اچھا ہوتی ہے، اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ میں یہاں بیٹھتی ہوں۔ اچھا، تو اس ڈپینڈ دوران کوئی کرتا چھیڑتا نہیں ہے آپ کو جیسے ہے پاکستان میں ہوتا ہے خواتین کو اکیلا دیکھ کر؟ مجھے دیکھتے ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم نے اسے چھیڑا تو یہ چھڑ جائے گی۔ تو سب کو اپنی جنگ خیریت چھڑ کا جائے چیز گی، ہے، جنگ چھڑ جائے گی۔ تو وہ اچھا، کوئی یہ جسارت نہیں کرتا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو مجھے سمینہ بات وہاں جہاں سے چھوٹی تھی وہ پوچھنی تھی کہ آپ ادب سے تعلق رکھتی ہیں، تو کینیڈا میں جو ہے اس وقت جو ادبی محافل ہوتی ہیں، جو جی مشاعرے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ ان کا کیا معیار ہے؟ اور جو شاعرات یہاں شاعری کر رہی ہیں ان میں سے کس کی شاعری پسند ہے؟ 2-3 سوال میں نے ایک ساتھ کر دیا آپ سے، جی بتائیے۔ جی کیا سوال تھے ویسے؟ جسٹ کڈنگ۔ چلے جی، اوکے، یہاں جو ادبی بہت محفلیں ہوتی سارے ہیں، ہاں۔ بہت ساری شاعرات ہیں، بہت سارے شعراء حضرات ہیں جو لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے مختلف مشاعروں میں، مختلف اس میں۔ اگرچہ کہ میں بہت زیادہ جگہوں پہ نہیں جاتی۔ کچھ ایک تو یہ کہ میں زیادہ تر میں نظمیں لکھتی ہوں اور وہ اس قسم کی ہوتی ہیں جو بقول آپ کے کہ بہت اسپائسی ہوتی ہیں، تو مشاعرے میں پڑھنا کچھ زیادہ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ جنہیں کمفرٹیبل فیل نہ کریں، تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی اچھا، دوسری جو شاعرات ہیں ان کی شاعری سنی ہے آپ نے؟ جی جی بالکل، میں سنتی سب کی ہوں، جب بھی ہوں موقع جب بھی ملتا ہے پڑھتی بھی ضرور ہوں، اور محبت سے بھرپور شاعری جو ہے وہ اکثر پڑھنے میں اور سننے میں آتی ہے۔ اور کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جہاں میں محبت کا اتنا پرچار کرتی ہوں، میرا تو سلوگن ہے اکثر کلاس میں جاتی سب سے پہلی چیز میں بورڈ پہ لکھتی ہوں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اسمائلنگ فیس اینڈ دین لو ٹو آل، اور یہی ہمیشہ میں کہتی ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں، اور اور آپ کی اس پر نظموں میں بھی یہ یقین چیز، کرتی ہاں ہوں ہاں جی۔ لیکن میری نظموں میں جو محبت ہے وہ اور طرح کی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ محبت کے، عشق کے، پیار کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، جی جی تو وہ جو میری محبت میں جو رنگ، وہ حقیقی زندگی ہے جس کو لوگ بعض اوقات بولڈ کہہ کے بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں اس سے، لیکن جو چیزیں ہم زندگی میں کرتے ہیں جو ہماری ذات کا حصہ ہیں، جو ایک ہیومن باڈی کی ضرورت ہے، اگر اس پہ ہم بات کریں گے تو میرا خیال ہے ہم اچھا کچھ نہ کچھ اسے سیکھیں گے۔ اور وہ جمالیات کا حصہ ہے، بالکل وہ ٹھیک ہے نا؟ جی جیسے بالکل آج ہم یہاں فطرت سے کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں اور فطرت کو انجوائے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہاں ہے نا؟ جی اور جو دیکھنے والے ان کو بھی کتنا اچھا لگے گا کہ مرغابیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آپ بات کر رہی ہیں، جی ٹھیک ہے جی نا؟ جی اور بالکل شعر و شاعری پہ بات ہو رہی ہے، ادب پہ ہوں بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا مجموعہ آیا نیا چاند، جی تو کتاب کتنی پسند کی گئی ہوں۔ اور کیا آپ کو ریمارکس ملے؟ ایک تقریب رونمائی آپ کی وہاں ہوئی پاکستان میں، جی یہاں ہوئی ہے کینیڈا میں، تو جی ذرا سا تھوڑا سا اس کا احوال ان لوگوں کے لیے جو اس تقریب رونمائی میں شرکت نہیں کر سکے وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ کون سی شاعرات ہیں جن کو میں یہاں پسند کرتی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں کی بہت ساری ہیں جن کو میں بہت پسند کرتی ہوں آف کورس، لیکن اس میں سے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں وہ نسیم سید ہے اور نصرت صدیقی، ان کی اچھا، نظمیں جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں، وہ میرے مزاج کے مطابق ہے۔ میری کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ دسمبر میں جب میں پاکستان گئی تھی تو میری کتاب کی رونمائی ہوئی تھی، اور
بہت اچھی تقریب آرگنائز کی تھی. میری آرگنائزیشن ہے وہاں میاں محمد بخش ٹرسٹ، جن کی میں ممبر ہوں. تو انہوں نے یہ بہت اچھا فنکشن الحمرا لاہور میں ارینج کیا تھا. بہت اچھے وہاں اسپیکرز تھے جنہوں نے بہت اچھی طرح سے کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم سو گریٹفل ٹو دیم. اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے نہیں پڑھ سکے تھے. انہوں نے بعد میں بہت مجھے اس بات پہ ای میلز کیے اور فرمائش کی فیس بک کے ذریعے کی کہ پلیز ہمیں کتاب کسی طرح سے بھیج دیں. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے کتاب پاکستان سے ان کو میل کروانی پڑتی ہے یا وہ خود جا کے پک کر لیتے ہیں. آن دا ہول بہت اچھا رسپانس ہے. لوگوں کو پسند آتی ہے میری نظمیں. اگین چاہے وہ کچھ لوگوں کے خیال میں بولڈ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ انہی کی نظمیں ہیں، انہی کی باتیں ہیں، تو وہ ان کو پڑھنا اور انہیں انجوائے کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. اچھا. سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو، مطلب یہ کہ اپنے تمام قاری جو تمام میرے دوست احباب ہیں جو پڑھتے ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اچھا. تو کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اگر کتاب آ جائے تو بہت سارے لوگ جل بھن بھی جاتے ہیں، تو ایسا بھی کوئی واقعہ ہے؟ پتہ نہیں، شاید میری ناک یہ جلنے بھولنے کی بدبو نہیں سونگتی. اچھا. تو اس لیے مجھے بس یہ ہوتا ہے میں اپنا کام کرتی ہوں جتنے اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں وقت کی ضرورت کے مطابق میں وہ کام کر لیتی ہوں. تنقید سے نہیں گھبراتی؟ نہیں، میں کبھی بھی تنقید سے نہیں گھبراتی. اور میں جو کچھ لکھتی ہوں میں اس کے پیچھے ہوں. آئی ایم اسٹینڈنگ بیہائنڈ مائی ورڈس. میں ساری اپنی نظموں کو آن کرتی ہوں چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہیں. ابھی آپ پوچھے تھے ٹاپکس کے حوالے سے، تو میری نظمیں جو ہے موسٹلی جو ہے وہ عام لوگوں کی زندگی میں محبت اور شادی، یہی ٹاپکس جو ہے یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اور انہی کے بارے میں لکھتی ہوں. تو جہاں تک جلنے بھولنے کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ جب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود کچھ تخلیق کر رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس برادری کا حصہ بن گیا، تو وہ اس میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اچھا، یہ بتائیے کہ کینیڈا آ کر آپ نے کیا محسوس کیا کہ اگر آپ کینیڈا نہیں آتی تو وہ سمینا تبسم جو آج ہمارے سامنے ہیں وہ ویسے ہی رہتی، پاکستان میں بھی اتنا نکھر کر سامنے آتی، یا کینیڈا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ اس کے لیے میں 100% کینیڈا کو کریڈٹ دیتی ہوں، کیونکہ جب تک میں پاکستان میں تھی میری سوچ بہت محدود تھی، کیونکہ مجھے وہی نظر آتا تھا جو مجھے دکھایا جا رہا ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ادارے میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک ماں کے طور پہ، ایک بیوی کے طور پہ ایک لمیٹڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے خیالات یا ان چیزوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو کہ کرنی چاہیے. تو جب میں کینیڈا میں آئی، ایک تو یہ ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں کینیڈا میں آ کے سیکھنے کا موقع ملا، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بہت سی باتیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت غلط سمجھی جاتی ہیں اور جن کے بارے میں بات کرنا بڑی شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، اور اسپیشلی اس میں چھوٹی سی بات ہے کہ جب میں عصمت چغتائی اور منٹو اور کرشن چندر کو اور امرتا پریتم کو اپنا فیوریٹ کہتی ہوں تو لوگ اس پہ بڑا ناک منہ چڑھاتے ہیں. بٹ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. اگر ان کی اپنی ایک محدود سوچ ہے تو میں اس کی عزت کرتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے خیالات کا یا جو میں لکھ رہی ہوں اور انہیں کے لیے لکھ رہی ہوں وہ اس کو ایٹ لیسٹ پڑھیں. اس سلسلے میں کچھ عرصے پہلے کسی نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ سمینا تبسم کی نظمیں پڑھنے کے بعد یا تو آپ ان سے نفرت کرتے ہیں یا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں اگنور نہیں کر سکتے. صحیح. میرا خیال ہے یہی چیز میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ اگر اسے لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ چٹکی جتنی زور سے لگے گی تکلیف اتنی ہوگی اور اتنا ہی بندہ اس پہ اعتراض کرے گا اور اظہار کرے گا. بٹ آئی گیس ود ٹائم لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میں جو لکھتی ہوں وہ انہی کے بارے میں. سمینا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اتنا وقت دیا اور ہم نے اتنی ساری ڈھیروں ساری باتیں کی. آپ کا گھر دیکھا، آپ کا کچن دیکھا، اور یقیناً اب تھوڑی دیر بعد آپ مجھے کھانا کھلائیں گی. بل آپ پے کریں گے. اس معاملے میں بہت دیسی ہوں. ڈنر ٹائم ہونے والا ہے، تو آپ سب کو جو ہے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان سے یہ ہے کہ گزارش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگی، سمینا کی گفتگو کیسی لگی، کوئی تنقید کوئی تعریف ہم اس کے منتظر ہیں، تو ضرور کیجیے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اور
وہ لوگ جو کینیڈا کے ادبی شخصیات کو جو ہے ان ویڈیوز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کن کن کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فرمائشیں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. بالکل ضرور، یہ بہت ہی اہم بات ہے. ہاں تو سمینا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کریں گے. ڈپینڈ آپ کیا کھلاتی ہیں اس پر.